स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कामठी शहर में नहीं पूरे मुल्क भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ कामठी के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, मुफ्ती अनीक ज़ाकी साहब से हम जानना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, जिस तरह से कामठी शहर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जो गरीब तबका है, भुखमरी से जो परेशान है यहाँ पर लोग, उसके लिए कामठी शहर की तंजीमें और कामठी शहर के लोग क्या काम अंजाम दे रहे हैं? देखिए, यहाँ जब से ये स्थिति पैदा हुई, इस बात की एक फ़िक्र सबको थी। जैसे कि मुस्लिम समाज हर ज़माने में इमदाद के लाइन से उतरता है मैदान के अंदर, और मुस्लिम समाज के अंदर रहने वाली अलग अलग तंजीमें, जमातें और एनजीओज़ ये हर जगह हर वक्त मदद के लिए पहुँचती रहती है। इस वक्त भी ऐसी ही स्थिति थी, तो हम सब ने बैठ कर इसको मशवरा किया पूरे शहर के एतबार से कि हमारे शहर में जितनी तंजीमें, जितने रिफाही इदारे और जितने सोशल वर्कर और जितनी बरादरियाँ हैं, उन सारी बरादरियों को जमा करके हमने ये फ़िक्र दिलाई और इस बात पर सबको आमादा किया कि हम लोग अपनी अलग अलग मदद जो करते हैं गरीबों के लिए, वो मदद गरीबों तक तो पहुंचती है, लेकिन आम तौर पर यह होता है कि बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि कुछ गरीब ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है और कुछ गरीब जो है भूखा रहता है और मौत की कगार तक पहुंच जाता है। तो ऐसी गलती ना हो या ऐसी मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए सारे तंजीमें, सारे समाज और बरादरियों ने मिलकर जो है इस पर इत्तेफाक किया कि हम सब मिलकर पूरे शहर के एतबार से एक कमेटी तश्कील देंगे। वो कमेटी तश्कील हुई मुस्लिम फाउंडेशन के नाम से, और फिर हर एक तंजीम और जमात ने अपने अपने इलाके मुख्तस किए, इलाके तय किए। उस इलाके के अंदर अपने इलाके में निगरानी करके, सर्च करके, सर्वे करके वहाँ के ज़रूरतमंदों तक राशन किट पहुँचाने का जो है पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। और अब तक मैं अंदाज़े के मुताबिक बता रहा हूँ कि तकरीबन 1000-1500 से ज़ायद किट जो है गरीबों तक पहुँचाई जा चुकी है। और इसमें हम जो है यही अपील करेंगे आइंदा के लिए भी कि और भी जो तंजीमें या जमातें, जो ख़ानदान काम कर रहे हैं, वो आइंदा के लिए भी जो है इसको काम को, चूँकि लॉकडाउन बहुत लंबा होने वाला है, इस लंबे लॉकडाउन से लड़ने के लिए और इसके नतीजे में होने वाली भुखमरी से लड़ने के लिए हमें अपने आप को मुरत्तब करना होगा, मुनज़्ज़म करना होगा, ऑर्गेनाइज़ करना होगा। इसके बगैर हम इस भुखमरी से लड़ नहीं सकते, हर एक ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत को नहीं पहुंचा सकते। तो सारी तंजीमों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने आप को इस शहर कमेटी से जोड़ ले। दूसरी बात यह है कि जो लोग शहर के अंदर अल्लाह ने जिनको नवाजा है माल दौलत से, या उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है और वो इस जज्बा भी रखते हैं करने का, तो वो इस शहर कमेटी से रब्ता करके अपनी इमदाद उन तक पहुंचाए, माल के ज़रिए से, राशन के ज़रिए से और दीगर सामान के ज़रिए से। तीसरी बात ये कहनी थी कि जो हमारे ज़रूरतमंद भाई है, वो ज़रूरतमंद भाई भी संयम बरते। आप सब की फ़िक्र जो है पूरा शहर कर रहा है, आप इस मामले में थोड़े सब्र से काम लें। मदद पहुँचने के अंदर कहीं ताख़ीर हो सकती है, लेकिन महरूम इंशाअल्लाह कोई नहीं होगा। हमने पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया है और उसी पर रात दिन फ़िक्र कर रहे हैं। हमारे अफराद लगे हुए हैं, सर्वे टीम लगी हुई है, और एक जिम्मेदारी आप पर भी ये बनती है कि अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को आप खुद उनकी कफ़ालत कर ले। 2 आदमी मिलके एक पड़ोसी की खबरगिरी कर ले, 2 से 3 रिश्तेदार मिलकर जो है एक रिश्तेदार की जो है खबरगिरी कर ले, तो इंशाअल्लाह इस लंबे समय तक होने वाली भुखमरी से हम आसानी के साथ गुजर सकते हैं। ये घबराने का वक्त नहीं है, ये अपने किरदार को पेश करने का वक्त है। और मदद के पहुँचाने के अंदर किसी भी किस्म की समाजवादी, किसी भी किस्म की जो है विचारधारी या किसी भी किस्म की मजहबी तासुब को जो है न देखा जाए, बल्कि इंसानी ज़रूरत के नाते जो है हर एक की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करें। मेरी यही दरख्वास्त थी। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं होगा जबकि पूरे शहर का एक मुस्तकिल निज़ाम बन जाएगा और हम शहर के अंदर आराम से गरीबी और भुखमरी से जो है दूर कर देंगे। कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत का जो लॉकडाउन हुआ, तो कामठी के अंदर मुख्तलिफ़ समाजी और मजहबी लोगों को ये फ़िक्र पैदा हुई कि कम से कम हम कामठी लेवल के ऊपर कोई ऐसी तंजीम बनाएं जिसकी बिना पर हमारे कामठी के अंदर रहने वाले किसी मुस्लिम नॉन मुस्लिम को भुखमरी का शिकार ना होना पड़े और लॉकडाउन की वजह से उनको किसी परेशानी के अंदर मुब्तला ना होना पड़े। चुनांचे तत्काल मुस्लिम फाउंडेशन कामठी का वजूद हुआ। आहिस्ता आहिस्ता शहर कामठी के अंदर मुख्तलिफ़ समाजी, सियासी, मुख्तलिफ़ धार्मिक के लोग इससे जुड़ते चले गए और आज ये संगठन जो है एक मजबूत संगठन बन चुका है। इसका मंशा और इसका मकसद ये है कि हम अपने शहर कामठी के अंदर किसी गरीब को भुखमरी के अंदर मुब्तला ना होने दें, जिसका तरीक़ेकार ये इख्तियार किया गया है कि शहर का वो तबका जो मालदार तबका है
اور جو لوگوں کی امداد کیا کرتا ہے ان سے اس بات کی اپیل کی گئی ہے اور اپیل کی بھی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مالوں کو نکال کر کے اس مشکل وقت کے اندر ملک کے اندر رہنے والے مختلف سماج سے جڑے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. اور الحمدللہ مسلم سماج نے اس سلسلے کے اندر کافی اپنے مالیں اور رقمیں نکالی ہیں. دوسری اپیل ان لوگوں سے ہے جو ابھی کسی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے اور وہ اپنے لیول کے اوپر مختلف محلوں کے اندر کام کر رہے ہیں. ان سے میں بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ اس مسلم فاؤنڈیشن سے جڑ کر کے اگر وہ کام کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے کامٹی تحصیل کے اندر کم سے کم درجے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں رہ جائے گا جس کے اندر ہمارا تعاون اور ہمارا مدد نہ پہنچ سکے. تیسری بات ہمارے ان ضرورت مندوں سے ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں، آپ کی ضرورت ہی کا احساس کر کے مسلم فاؤنڈیشن کو وجود کے اندر لایا گیا ہے. اس بنا پر آج کسی محلے کے اندر، کل کسی محلے کے اندر کٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. ہر محلے کے لیے الگ الگ ذمہ دار متعین کیے گئے ہیں. تمام ضرورت مندوں سے اس بات کی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کسی کے گھر پر یا کسی جگہ پر بھیڑ نہ لگائیں. کرونا وائرس کے بنا پر انتظامیہ کی جانب سے بھی اپیل کی جا رہی کہ بھیڑ نہ لگایا جائے. آپ اپنے اپنے محلوں کے اندر رہیں. محلے کے جو ذمہ دار ہیں آپ کے گھروں تک پہنچیں گے اور آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے آپ کو کٹ پہنچا دیں گے. اس کا پورا خیال کیا گیا ہے اور ان تینوں طبقوں سے مجھے امید ہے کہ اپنے ان باتوں پر عمل کریں گے. بس انہی کے ساتھ میں شہر کے ان تمام تنظیموں کا، ان تمام مالداروں کا اور ضرورت مندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو بات کہی گئی ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. اور NGP نیوز کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلم فاؤنڈیشن کا مقصد ایک بنیادی یہ ہے کہ ہم انسانیت کو سامنے رکھ کے ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. مذہب، ملت، سماج یہ نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بہرحال وہ انسان ہے. اور انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ تعلیم بھی ہے. ہم اس کے ذریعے اپنے اس پورے ملک کے اندر اور اپنے اس پورے علاقے اور شہر کے اندر ایک اور پیغام جو انسانیت کی بنیاد پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہے اس کو بھی پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے محکمہ پولیس اپنی ایک ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنی قربانیوں کو دے رہی ہیں. اگرچہ ان کی ڈیوٹی ہے لیکن ان کی ڈیوٹی ہونے کے باوجود ڈیوٹی سے زیادہ وقت اس کے اوپر میں فارغ کر رہے ہیں. لیکن ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں تک محدود رہیں. آپ کی ضرورت آپ کے گھروں تک پہنچانے کی ذمہ داری شہر کے یہ سارے افراد لے چکے ہیں. کسی بھی صورت میں آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. ہر ایک کو اس بیماری سے اپنی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر آج کے دور میں اس کے اوپر پہلا فرض ہے کہ وہ اپنی ذات کی، اپنی صحت کی، اپنے گھر والوں کی اس بیماری سے حفاظت کرے. دوسرے ملک اور دوسرے علاقے کے اعتبار سے بڑی سنگین خبریں آ رہی ہیں، ہم اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی حفاظت کی ذمہ داری کی کوشش کریں. ہمارے شہر کامٹی کے اندر جو روزمرہ کے کام کرنے والے تھے ان لوگوں کے روزمرہ کی اخراجات اور ان کے کھانے پینے کا کافی مسئلہ بن چکا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے کچھ علماء اور کچھ مالدار اور کچھ بااثر لوگوں نے مل کر ایک مسلم فاؤنڈیشن بنایا، جس کے ذریعے سے غریب لوگوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی ہم امداد کر رہے ہیں، جس کے اندر ان لوگوں کو 10 دن یا 8 دن کی راشن کٹ مکمل تیار کر کے ان کے گھروں تک پہنچائی جا رہی ہے. اور محلے کے اعتبار سے ہم نے ذمہ دار بھی متعین کیے ہیں، لیکن ہمیں کچھ محلوں سے بار بار یہ شکایت مل رہی ہے اور لوگوں کو دیکھ کر اس بات کا ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اپنے گھر کے اعتبار سے اچھے ہیں اور وہ اس لائق ہیں کہ وہ خود دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کٹ کو لینے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرکاری امداد ہے. یہ سرکاری امداد نہیں بلکہ شہر کے کچھ مالدار اور کچھ بااثر لوگ اور کچھ اہل خیر حضرات لوگوں کی طرف سے یہ تعاون کیا جا رہا ہے، یہ کٹ تقسیم کی جا رہی ہے. اسی لیے میری ان لوگوں سے اپیل ہے کہ جن کے گھر کے اخراجات اچھی طریقے سے چل رہے ہیں اور جو ضرورت مند نہیں ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کٹ کو لینے کی کوشش نہ کریں. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ وہ لوگ ایک مرتبہ لینے کے بعد اگر کوئی دوسرا ان کے پاس جا رہا ہے تو وہ اس سے دوسری اور تیسری کٹ بھی لے کر اپنے گھروں کے اندر اناج اکٹھا کر رہے ہیں.
تو میری ان دونوں طبقوں سے گزارش ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو اصل ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے محروم رہ رہے ہیں اور ان تک یہ کٹ نہیں پہنچ رہی ہے، لہٰذا آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ضرورت مند اگر محروم رہ جاتے ہیں تو دوسروں کا حق چھیننے کی وجہ سے آپ اللہ کی نظر کے اندر گنہگار ہوں گے، لہٰذا آپ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اتنی کٹ لیں، اور ایک کٹ کے اندر آپ کی 8 دن کی ضرورت آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میری غریبوں سے درخواست ہے کہ وہ صرف ایک کٹ پر اکتفا کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زائد کٹ آ چکی ہے تو اپنے آس پڑوس کے اندر جو ضرورت مند ہو اس کو آپ دے دیں۔ اسی طریقے سے جو مالدار لوگ ہیں وہ لوگ اس کٹ کو نہ لیں، جن کے گھر کے اخراجات ابھی چل رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کٹ کو نہ لیں۔ جب آپ کے پاس اناج اور گھر کے راشن ختم ہو جائیں آپ ذمہ داروں سے رابطہ کر لیں، نمبر آپ کو دے دیا جائے گا، انشاءاللہ وقت ضرورت آپ کے پاس وہ کٹ پہنچا دی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کامٹی شہر کا ہر وہ ویکتی جو اس لاک ڈاؤن میں سامنے آ کر اپنا یوگدان دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، وہ ہر وہ شخص یہاں پر موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے یہ مسلم فاؤنڈیشن کامٹی میں اس کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے وجود میں آیا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ آگے چل کر بھی اسی طرح کی اور بھی اپنے کام انجام دیتا رہے گا۔ جن لوگوں سے آپ کو رابطہ قائم کرنا ہے ان کا نمبر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ڈسکرپشن میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے NGP نیوز کے ساتھ۔ ہمارا فیس بک پیج لائک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کیجیے یوٹیوب پر۔ بہت بہت شکریہ۔